اللہ اکبر. سیدنا عمر ابن خطاب کا حال تو یہ تھا کہ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا. اور سیدنا فاروق اعظم اپنے بستر کے نیچے ایک چابک رکھا کرتے تھے. جب شام کو گھر آتے تھے تو اپنے پیر پر خود ہی چابک مار کے کہتے تھے، چابک مار کر کہتے تھے کہ آج تو نے کیا نیکی کی وہ بتا، اور اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام کیا وہ بتا. جب سیدنا فاروق اعظم کو غسل دیا جانے لگا تو فاروق اعظم کے پیروں پر چابک کے نشان تھے. لوگوں نے کہا امیر المومنین کے پیروں پر یہ چابک کے نشان کیسے ہیں؟ تو ان کے شہزادوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، جب امیر المومنین رات کو گھر آتے تھے تو اپنے پیروں پہ چابک مار کے کہتے تھے بتا اے پیر آج اللہ کی فرما برداری میں کتنا چلا اور اللہ کی نافرمانی میں کتنا چلا. آؤ بڑے بڑی باتیں کر رہے ہو، جمعہ کی 2 رکعت کے سوا اور کیا ہے، اور بڑی بڑی باتیں اتنی، کلمے کا ترجمہ تک ہمیں یاد نہیں، کلمہ صحیح طور پہ پڑھ نہیں پاتے، درود ابراہیم تک آج تک یاد نہیں کیا میرے بھائیوں. اور گھمنڈ کتنا ہے، ہم جنت میں جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً اللہ جسے چاہے ڈال دے جنت میں. لیکن میرے بھائیوں ہم تو جہنم کی راہ پر ہی چل رہے ہیں. اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، فاروق اعظم کی زندگی کا اینڈ بتاؤں، آپ کیا ہم کیا، ہم نے آج دین کو کھیل بنا لیا، دین کو تماشا بنا لیا، دین کو اللہ اکبر اور دین کی باتوں کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنا لیا. جس وقت فاروق اعظم کی شہادت ہو رہی تھی، پہلے آپ کو بتاؤں، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے فاروق اعظم کون ہے. وہ فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر زبور میں ہے، جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، وہ فاروق اعظم جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل دے، وہ عمر ابن خطاب فرمایا جب تک فاروق اعظم امت میں موجود رہیں گے یہ امت فرقوں میں نہیں بٹے گی. اسی لیے فاروق اعظم جب تک اس امت میں رہے امت میں فرقے نہیں ہوئے. فاروق اعظم کے بعد امت فرقوں میں بٹی ہے. یہ عمر ابن خطاب کی شان ہے. اللہ اکبر، یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی. لیکن اللہ اللہ جب شہید ہو رہے ہیں، شہادت کا وقت ہے، شہادت کے وقت میں فاروق اعظم کے پاس لوگ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین اللہ آپ کو لمبی عمر دے. فرمایا چپ رہو، اب لمبی عمر کی دعا نہ کرو، اس لیے کہ عمر کو اتنا ستایا گیا ہے. اب عمر چاہتا ہے اس فانی دنیا سے اپنے رفیقوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، میرے یاروں کی طرف، رسول اللہ اور ابو بکر کی طرف جانا چاہتا ہوں. اب میرے لیے دعا نہ کرو، میں جانے کی تیاری میں ہوں. پھر آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا آخرت کی فکر دیکھو میرے بھائیوں، آخرت کیا ہے انہوں نے سمجھا، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ہم دنیا میں ڈوب چکے ہیں، دنیا دار ہو چکے ہیں. دنیا دنیا دنیا، میرا مال، میری دکان، میرا مکان، میری بیوی، میرے بچے، اسی سب میرے میں، اور یہ کچھ بھی اپنا نہیں ہے. جو تو نے کھا کے ہضم کیا وہ تیرا، جو پہن کے پھاڑ دیا وہ تیرا، اور جو آخرت کے لیے بھیج دیا وہ تیرا. چوتھا کچھ تیرا نہیں ہے. یہ غوث پاک کا فرمان ہے. غوث پاک فرماتے 3 چیزیں انسان کی ہے، کھا کے ہضم کیا وہ، پہن کے پھاڑ دیا وہ، اور اس کے بعد آخرت کے لیے جو بھیج دیا وہ. بس یہی 3 چیزیں اپنی، باقی کچھ اپنا نہیں ہے. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا وقت ہے. آپ کے پاس بہت سے لوگ کھڑے ہیں. فاروق اعظم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹو، میں نے جب بھی تمہیں کوئی حکم دیا تم نے میرے ہر حکم پہ عمل کیا. آج عمر کی ایک بات پوری کرو گے، سنو گے میری بات؟ شہزادوں نے کہا حضور آپ حکم فرمائے، ہم آپ کی بات پہ عمل کریں گے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا مجھے ایک چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو. شہزادوں نے آپ کو چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دیا. اللہ اکبر. جب آپ کو زمین پہ لٹا دیا گیا، یہ کس کی شہادت کا وقت ہے؟ یہ کون دنیا سے جا رہا ہے جس کے بارے میں جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر، نوح کی عمر کے برابر عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں
تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر ابن خطاب کی زندگی کے آخری لمحات ہے۔ اللہ اکبر، کہاں چلی گئی میری قوم؟ جو قوم نیکی کر کر کے روتی تھی، آج کل وہ قوم گناہ کر کر کے کہہ لگا رہی ہے۔ سن لو، ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ میرے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو دنیا میں گناہ کر کر کے ہنسے گا، اللہ اس کو رلا رلا کر جہنم میں داخل کرے گا، وہ روتے روتے جہنم میں جائے گا۔ ہائے ہائے، یہ امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم کا آخری وقت ہے، شہادت کا وقت۔ فرماتے ہیں مجھے زمین پہ لٹا دو۔ آپ کے بچوں نے، آپ کو شہزادوں نے زمین پہ لٹا دیا تو فاروق اعظم کبھی یہ رخسار خاک پہ ملتے اور کبھی یہ رخسار خاک پہ ملتے اور اللہ سے کہتے اللہ عمر کی مغفرت فرما دے، اللہ عمر کی مغفرت فرما دے۔ دعائیں مغفرت کر رہے ہیں فاروق اعظم اپنے لیے۔ اللہ اللہ، جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، جن کے لیے جنت کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی، اللہ اللہ، جس کی خلافت کو رحمت کہا گیا، اللہ اکبر، جس کا ایمان لانا اسلام کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دیا گیا، اللہ اکبر، جس کی ہجرت کی تعریف کی گئی، وہ فاروق اعظم اپنا چہرہ آخری وقت، ظاہری آخری وقت خاک پہ مل کے کہتے ہیں اللہ عمر کی مغفرت کر دے، اللہ عمر کی بخشش کر دے، عمر کی مغفرت کر دے، عمر کی بخشش کر دے۔ کون؟ بیت المقدس جس کے دور حکومت میں فتح ہوا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں، امیر المومنین آپ تو وہ ہیں، آپ تو وہ ہیں امیر المومنین کہ جس کے وقت میں زیادہ فتوحات ہوئی، اس سے زیادہ فتوحات کس کے دور میں ہوئی؟ آپ تو وہ ہیں، مراد رسول ہیں، آپ مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں منقبت پڑھنے والوں، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج عمر اپنی مغفرت کی دعا کر رہا ہے اور عمر کی تمنا بس اتنی، جملہ دیکھیں، ان کی خشیت، ان کا خوف، آخرت کی فکر۔ کہتے عمر کی تمنا یہ ہے اللہ عمر کو نہ کوئی مرتبہ دے نہ عمر کو عذاب دے۔ توجہ دیکھو، توجہ کرو، کیا کہہ رہے ہیں فاروق اعظم؟ نہ عمر کو اللہ کوئی مرتبہ دے نہ ان کو کوئی عذاب دے، بس عمر کو برابر سرابر اگر چھوڑ دے سمجھ لو کہ عمر کامیاب ہو گیا۔ یہ فاروق اعظم اپنے لیے کریں، مگر واللہ عمر ابن خطاب کی یہ شان نہیں، یہ تو عاجزی کر رہے ہیں، ورنہ ان کی شان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جنت میں ہوں۔ بلکہ اگر کوئی آج ہم سے پوچھے کہ ابو بکر و عمر کہاں ہے تو ہم کہیں گے جو جنت میں جائے گا قیامت میں جائے گا، وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں، وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کے قدم جنت نہیں ہے تو جنت پھر کس چیز کا نام ہے؟ وہ رشک جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ اکبر، جنت جس کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہے وہ زمین پر صدیق و فاروق آرام کر رہے ہیں، لیکن ان کی خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے۔ اور پھر آئیں اب بات سمیٹتے ہوئے سیدنا عثمان غنی کی بات سن لے۔ سرکار عثمان غنی جب قبروں پر جاتے اور بہت روتے، بہت روتے، بہت آنسو بہاتے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ موت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے، آپ قبروں پر زیادہ روتے ہیں۔ تو فاروق سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو مطلب کامیاب ہو گیا، اور اگر انسان یہاں کامیاب نہ ہوا تو پھر وہ ناکام ہو گیا۔ بہت روتے تھے، لوگوں کو ترس آتا تھا عثمان غنی پر جب وہ قبروں پہ آ کے روتے تھے۔ اور پھر مولا کائنات اللہ اکبر، خاتم الخلافت، اللہ اللہ، خاتم الولایت، سیدنا مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر ابو الحسنین اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کو کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، رات کے آخری حصے میں مولا کائنات اپنی داڑھی پکڑ کر ایسے روتے تھے اللہ کے خوف سے،
دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے، کیسے بلک بلک کے روتا ہے، مولا کائنات ایسے رویا کرتے تھے آخرت کو یاد کر کے۔ مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ اللہ اللہ جانتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب فجر کی نماز کے بعد رونا شروع کرتی تو ظہر کا وقت آ جاتا اور اتنے آنسو دوپٹے سے پوچھتی کہ بعد میں آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دوپٹے دھلنے کے بعد پانی سے نچوڑے جاتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے پاس وہ آنسو کہاں، ہمارے پاس آخرت کی فکر کہاں؟ اب اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اینڈ پر لے جاتے ہوئے عرض کروں، آج یہ آپ کو بتاؤں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام حسن لے لیں، امام حسین لے لیں، امام زین العابدین لے لیں، اسی طریقے سے سب بزرگوں کو دیکھیں، کوئی ایسا نہ ملے گا جس نے آخرت کی فکر نہ کی ہو۔ لیکن گفتگو کا اینڈ کرتے ہوئے دو باتیں عرض کر کے بات میں اپنی مکمل کر کے ختم کر دوں گا، دو باتیں سن لیں۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے امام، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کی نماز میں سورہ زلزال کی تلاوت کی۔ سورہ زلزال کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ اکبر، کیا ہے اس میں؟ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر کیا، قیامت کا تذکرہ کیا۔ قیامت کیسے ہوگی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں غزلیں یاد ہو گئی، ہم نے بہت کچھ یاد کر لیا، لیکن جب نمازوں میں جو صورتیں پڑھتے وہ صورتیں ہم نے اس کا ترجمہ یاد نہیں کیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا نماز میں دل نہیں لگتا، میں کہتا ہوں آسان طریقہ یہ ہے پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لو، بس جب نماز پڑھو گے تو وہی ترجمہ دماغ میں گھومتا رہے گا، آپ کا دل لگے گا۔ اور ترجمہ یاد کر کے جب سورت پڑھو اتنا مزہ آتا ہے، خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ نماز طویل ہوتی رہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب کہو گے الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے، تو آپ بتائیں نا اس کی خوبیوں میں ڈوب جاؤ گے تو اگلی آیت کی باری کب آئے گی خبر بھی نہیں ہوگی۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، نہایت مہربان ہے اور رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلاؤ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ چلاؤ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور ان کا رستہ نہ چلاؤ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تو نے غضب فرمایا یا جو بھٹک گئے۔ اللہ اکبر، اس طرح چند صورتیں تو یاد کر لو۔ اور پھر سنیو، ہمارے یہاں تو ترجمہ قرآن کنز الایمان موجود ہے، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے۔ ہمارے امام نے کنز الایمان، ایمان کے خزانے کے نام پہ قرآن کا صحیح ترین ترجمہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ چند صورتیں تو یاد کر لو، ان کے ترجمے تو یاد کر لو۔ سبحان ربی العظیم کہو گے، سب سے بڑا ہے میرا رب۔ سبحان ربی العالی، سب سے اعلیٰ ہے میرا رب۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی حمد سن لی۔ ذرا سوچو تو صحیح، ترجمے یاد کرو، لذتیں بڑھ جائے گی، نماز کا لطف بڑھ جائے گا۔ یوں ہی تھوڑی سیدہ فاطمہ الزہرا ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو حسرت سے کہتی ہے مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ ابتدا میں ترجمے میں ڈوبے رہو گے، اور جب ترجمے میں دل لگنے لگے گا تو پھر حجابات اٹھیں گے اور پھر جلووں کا مشاہدہ کرایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تمنا کرو گے کہ کب نماز کا وقت آئے اور کب یار کا دیدار ہو مشاہدہ کی شکل میں۔ آپ جانتے ہیں خدا کا دیدار تو ان ماتھے کی آنکھوں سے دنیا میں ممکن نہیں ہے، مگر رابعہ بصری کہتی ہے اللہ اکبر کہتی ہوں اس وقت تک سورہ فاتحہ شروع نہیں کرتی جب تک رب اکبر کا مشاہدہ نہیں کر لیتی، اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتی۔ نماز نماز ہے، کسی نے کہا ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ ذرا، سجدے کی لذت تو دیکھو۔ میں کہتا ہوں لذت سجدہ ہے کیا؟ بیٹا شہید ہو گیا، بھتیجے شہید ہو گئے، پورا کنبہ لٹ گیا، سب لٹنے کے بعد امام حسین کو اپنا پورا وجود چھلنی ہونے کے بعد بھی سجدے کی لذت نہیں بھلائی، تو امام نے کچھ اور نہیں کیا بلکہ اپنی پیشانی کو زمین میں رکھ کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتا دیا اگر اس سے زیادہ لذت والی کوئی چیز
چیز ہوتی تو حسین کی توجہ اس طرف جاتی. سجدے کی لذت کو محسوس کرو. ارے نادان، سجدہ وہ ہے کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان کے جتنے پردے ہیں سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. بندہ سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے نماز شروع کی اور نماز میں سورہ زلزال پڑھی، اور اس میں کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہ، جب قیامت آئے گی زمین پہ زلزلے آئیں گے. ابھی یہ جو زلزلے ہیں نا، یہ اس کے جھٹکے آتے ہیں. اصل زلزلے تو قیامت کے ٹائم ہے. زلزلے آئیں. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اپنے سارے سیال مادے اور نیچے کا خزانہ زمین اوپر انڈیل دے گی. یومئذ تحدث اخبارها، زمین کے اوپر انسان نے جو جو کام کیے تھے وہ سارے کاموں کی خبر زمین دے گی. سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو بڑے محتاط ہوتے ہو، ناک بھی صاف نہیں کرتے، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے میں بیٹھے ہیں نا، اور اللہ دیکھ رہا ہے. تو زمین کے جس ٹکڑے پہ کچھ کرو گے زمین سب اللہ کو خبر دے گی اس کی. حالانکہ وہ خود علیم و خبیر ہے، لیکن زمین بھی گواہ ہے. زمین، میرے آقا علیہ السلام نے کہا زمین تمہاری ماں کی مثل ہے. صاحب روح البیان لکھتے ہیں اس کو، زمین تمہاری ماں کی مثل ہے، اور تم جو کرتے ہو وہ اس پہ گواہ ہوتی. جو کرتے زمین کے جس ٹکڑے پہ، جھوٹ بولا، سچ بولا، اچھا کیا، برا کیا. اسی لیے تو جو سجدہ کرتے ہیں نا زمین پہ، جب وہ مر جاتے ہیں تو زمین ان کے لیے روتی ہے کہ مجھ پہ سجدہ کرنے والا چلا گیا. اور زمین کے جس ٹکڑے پہ تم نے سجدہ کیا ہوگا وہ زمین کا ہر ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھ پہ سجدہ کیا. تو سجدہ کیا تو وہ بھی گواہی دے گا، جوا کھیلا وہاں بیٹھ کے تو وہ بھی گواہی دے گا، زنا کیا تو وہ بھی گواہی دے گا، گانے سنے تو وہ بھی گواہی دے گا، غزل سنی تو بھی گواہی. اس لیے ذرا محتاط رہو، محتاط. لوگ کہتے ہیں زمین میری، زمین میری، زمین. آپ کو بتاؤں حیرت ہوگی، دو بھائی لڑ رہے ہیں، بہت لڑائی ہوتی ہے زمین پر. دو بھائی لڑ رہے ہیں، کہتے ہیں زمین میری، زمین میری. ایک بزرگ وہاں تشریف لائے، کہا حضرت بتانا کہ میری ہے کہ اس کی ہے. تو فرمایا کہ زمین مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ زمین کہتی ہے میں یہ دونوں کی نہیں ہوں، یہ دونوں تو میرے ہیں، کیونکہ مریں گے تو یہ میرے سینے میں آئیں گے نا. میں ان کی نہیں ہوں، یہ میرے ہیں، یہ میرے اندر آنے والے اس لیے میرے ہیں. اور پھر وہاں جو دباؤں گی تو مزہ چکھیں گے. ہاں تو پھر یہاں نماز کی فرصت نہیں، نرم نرم گدوں پہ زنا کی فلمیں دیکھتے ہو نا، جب کور دبائے گی تو پسلیاں باہر آئیں گی. یہاں مزے کر لو، یہ 4 دن کے عیش کر لو. اخبار پڑھنے فرصت ہے، قرآن پڑھنے فرصت نہیں. اخبار پڑھنے فرصت ہے، قرآن پڑھنے فرصت نہیں ہے. فیس بک پہ بیٹھنے فرصت ہے، نماز پڑھنے فرصت نہیں. آئے گا ایک دن، وہ دن آئے گا، اور بہت دیر نہیں ہے. موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی. ایک میرے دوست نے مجھے کلپ بھیجی، ایک شخص ناشتے ناشتے مر گیا. بہت چل رہی ہے. مجھے اس وقت قاری رضی اللہ علیہ رحمہ یاد آ گئے. رضی اللہ پوری زندگی نبی کی شان بیان کرتے رہے، تو وما علینا الا البلاغ پر دنیا سے گئے. ہاں تو ہر وقت اچھا ہی کام کرو، پتہ نہیں کب جانے کا وقت آ جائے. تو بات طویل ہو رہی ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. ڈرو اللہ سے. امام اعظم تلاوت کر رہے سورہ زلزال کی، اور زلزال پڑھتے پڑھتے رو پڑے، اور اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی. عشاء کی نماز پوری ہوئی، لوگ مسجد سے جانے لگے. جب سب چلے گئے تو امام اعظم آخری آیت کو یاد کر کے اب روتے ہیں. اس سورت کا اینڈ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تھوڑی علماء کی توجہ چاہتا ہوں، دعا لینے کے لیے اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتے. غلطی کریں گے تو ہمارے اساتذہ علماء یہاں موجود ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جو نیکی کی ہوگی ہم اس کا صلہ دے دیں گے، یا برائی کی ہوگی تو اس کا صلہ دے دیں گے. لفظی ترجمہ یہ نہیں، حالانکہ مفہوم اس کا وہی ہے.
ٹھیک مفہوم وہی ہے صحیح. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یرا کیا ذرے برابر تم نے نیکی کی ہوگی ہم تمہیں وہ دکھائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرا ذرے برابر بھی برائی اور بدی اور پاپ کی ہوگی ہم تمہیں وہ بھی دکھائیں گے. اب کیا کیفیت ہوگی یہ تو اللہ جانے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے تھوڑی توجہ کرنا. اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ نہ کرے اس میں کسی نے کسی کی جیب سے موبائل چوری کیا، ٹھیک، مفتی اعظم سنبھل کی بارگاہ میں لایا گیا، امام صاحب کی بارگاہ میں لایا گیا. حضرت نے کہا کم بخت وہ تو جلسے میں آیا تھا چوری کرنے آیا تھا. نہیں حضرت یہ سب جھوٹے ہیں، جھوٹ بات بولتے ہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں تو جلسے میں آیا تھا، آپ لوگ کی زیارت کے لیے بیان سننے آیا. 4-6 لوگ کہتے ہیں حضرت چوری اس نے کی، یہ سب جھوٹے حضرت، یہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، مجھ پہ انہوں نے پلان بنا کے الزام لگایا جلسے میں ذلیل کرنے کے لیے. بتاؤ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بات کی چرب زبان آدمی بات کی اہمیت کیا رکھتا ہے؟ لیکن ایک بندہ کسی کی موبائل سے، کسی کی جیب سے موبائل نکال رہا ہے، دوسرے ہوشیار نے اپنا موبائل نکال کے اس کی ویڈیو شوٹنگ کرنا شروع کر دی. جیسے ویڈیو شوٹنگ کی، حضرت اس نے چوری کیا، حضرت نے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، میرے دشمن ہیں، چوری کیا. وہ کہے حضرت رکو میں کچھ نہیں کہتا، یہ دیکھو یہ دیکھو. اب اس کی جیسی شوٹنگ ویڈیو دیکھی، کہا یہ دیکھ، بولو اس کا کیا حال ہوگا؟ انکار کر سکے گا؟ بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل، ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے. جو کچھ اچھا برا کر رہے ہو قدرت کے کیمرے میں سب قید ہو رہا ہے، اور اللہ بتائے گا یہ دیکھ. وہ جو سوال ہوگا نا کیا 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 تھا، بتائے گا یہ دیکھ یہ دیکھ. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اپنے زنا کا کیا ہوا منظر جب وہاں دکھایا جائے گا تو کیا ہو؟ اپنی پی ہوئی شراب کا منظر، اپنی کی ہوئی چوری کا منظر، اپنی کی ہوئی بدیوں کا منظر، اپنے کھائے ہوئے حرام کا منظر. اس وقت وہاں 1 2 10 20 لوگ نہیں ہوں گے، انبیاء، اولیاء، صحابہ، نیک بد سبھی ہوں گے. سوچو اس وقت کیا ہوگا؟ اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ کیا بھیج رہے ہو؟ دیکھو نیک لوگ کیا کرتے ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ داڑھی پکڑ کے کہتے اللہ تو کہتا ہے کہ قیامت کے دن نیکی بدی ذرے برابر بھی ہوگی، تو دکھا تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان کیا جواب دے گا؟ پھر اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما. مولا میں تجھے اپنے عمل کا جواب نہیں دے سکوں گا، مولا تو نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، میں اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکوں. کون امام اعظم جو رمضان شریف میں 61 قرآن ختم کرتے ہیں ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں؟ کون امام اعظم جو 300 رکعت نماز ہر روز رات میں ادا کرتے ہیں؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ. ایک بار پڑوس کی لڑکی کہتی ہے بابا وہ جو درخت ہمارے پڑوس میں تھا وہ دکھتا نہیں رات کو. کہا بیٹی وہ درخت نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے امام اعظم جو تھے، جو پوری رات کھڑے رہ کر عبادت کیا کرتے تھے، اب ان کا وصال ہو گیا ہے. یہ حال تھا، یہ حال. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ امام اعظم داڑھی پکڑ کے کہہ رہے اے اللہ تو مجھ سے کیا پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گا، اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکوں گا. نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما. ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں، ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں. مسجد کا مؤذن آتا ہے، چراغ بند کرنے کے لیے آتا ہے، واپس جاتا ہے، آتا ہے واپس جاتا ہے، آتا ہے واپس جاتا ہے. ایک بار جب اس کے پیر کی آواز سنی تو جلدی سے آنسو پوچھ کر پلٹ کر کہتے ہیں کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ مؤذن کہتا حضور بند کرنے کا نہیں، کھولنے کا وقت آ گیا. فجر ہو گئی، فجر. آپ پوری رات روتے رہے اللہ کے خوف سے، فجر ہو گئی. تب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ؟ اس نے کہا ہاں پوری رات روتے رہے. فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جب تک میں حیات رہوں
یہ واقعہ کسی سے بیان مت کرنا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر تو نے کسی کو کہہ دیا میری زندگی میں تو کئی قیامت میں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ نعمان ہمارے لیے روتا تھا اور دوسروں کو صبح بتا بھی دیا کرتا تھا۔ یہ لوگ تھے اللہ والے، آخرت کی فکر یہ تھی، سب کچھ کر کے فکر یہ تھی۔ آج ہم کچھ نہیں ہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی عمل نہیں، پھر بھی ہم بے فکر ہیں۔ آؤ سچی توبہ کرو، سچے دل سے بدلو۔ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ 80 سال تک کوئی گناہ کرے، بلکہ 400 سال تک کوئی گناہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ خدا کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ گناہ کے اندر لذت تو ہے، گناہ کے اندر لذت تو ہے، مگر عزت نہیں ہے۔ گناہ تباہ کرتے ہیں، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ گناہ تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے روزی تنگ ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے عمر کم ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے مولک بیماری آتی ہے، گناہ کی وجہ سے ذلت آتی ہے، گناہ کی وجہ سے وحشت آتی ہے، گناہ کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے بے چین رہنے لگتا ہے۔ گناہ چھوڑ دو، سچی توبہ کر لو۔ آؤ آج سے عہد کرو، انشاءاللہ جب کل سے صبح ہوگی تو کل کی صبح ایک نئی صبح ہوگی۔ آج ہم توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، آج سے پہلے جو کیا خدا کو منا لے، خدا کو راضی کر لے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے توبہ کر لیتے ہیں تو میں انہیں ایسے پاک کر دیتا ہوں جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ آؤ صدق دل سے توبہ کرو، بدلو اور بدل کے جاؤ اور عہد کرو۔ کل تک نماز چھوٹی تھی، اب نماز چھوٹنے نہیں دیں گے۔ کل تک جھوٹ بولتے تھے، اب جھوٹ سے بچیں گے۔ کل تک غیبت کرتے تھے، غیبت سے بچیں گے۔ کل تک کہ ماں باپ کا دل دکھایا اس سے بچیں گے، بلکہ معافی مانگ لیں گے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ مسلمانوں اچھے انسان بنو، زمین پہ رہو گے تو بھی سکون سے رہو گے، زمین کے اندر جاؤ گے تو بھی سکون سے رہو گے۔